السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 931 رمضان کے متعلق آج کا سبق سنیے۔ یہ 11واں سبق ہے، بہت اہم سبق ہے۔ لوگ جو ہے بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں بہت دعا مانگتے ہیں، حج میں دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی کی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو حق تعالی شانو کے یہاں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جو دعا مانگی وہی چیز ملی۔ نمبر 2، جو مانگا وہ تو نہیں ملا، اس سے اچھا ملا۔ یہ میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ پہلے سن لیجئے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی دعا کی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کا حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ اللہ پوچھیں گے، وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا۔ اور فلاں غم کے دور کرنے کے لیے دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا بدلہ بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا کہ یہاں آخرت میں کتنا بڑا اجر مل رہا ہے مجھے۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دکھیں تو بھی بد دل، برا دل نہ ہونا چاہیے، مانتے رہو، لگے رہو۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ رمضان کے مہینے میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرو، چاہے تم کو وہ دعا دکھائی نہ دیتی ہو۔ دعا کے اندر 5 باتوں کا خاص خیال رکھو۔ ایک تو کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً وہی چیز دے دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس سے اچھی اللہ دے دیتا ہے۔ لڑکا مانگا تھا کہ اللہ لڑکا دے جو بیت المقدس کی خدمت کرے، اللہ نے لڑکا تو نہیں دیا، اللہ نے لڑکی دی، لیکن وہ لڑکی ایسی تھی کہ اس کے پیٹ سے، مریم کو اس کے پیٹ سے ایک نبی کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ جو مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اس سے اچھا ملا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی دعا مانگتا ہے آدمی، آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے۔ دعا چلی زمین سے آسمان کی طرف، مصیبت چلی آسمان سے زمین کی طرف، ٹکراؤ ہوا، دعا نے ختم کر دیا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی وہ تو نہیں ملا،
اس سے اچھا بھی نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنے خزانے میں جمع کر دیتے ہیں کہ چلو ہمارے یہاں جمع ہے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کہ حشر کے میدان میں ہر مرد عورت تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ دعا کے اندر 4-5 باتوں کا خیال رکھنا، یعنی دعا مانگنا بیکار نہیں جاتا، یا تو وہی ملے گا جو مانگتے ہو، یا اس سے اچھا ملے گا، یا مصیبت دور ہوگی، یا بیماری دور ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس کے لیے دعائیں خوب مانگتے رہیو اور ہمارے لیے بھی دعا مانگیو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 5 باتوں کا خیال رکھنا، یعنی دعا مانگنا بیکار نہیں جاتا، یا تو وہی ملے گا جو مانگتے ہو، یا اس سے اچھا ملے گا، یا مصیبت دور ہوگی، یا بیماری دور ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اس کے لیے دعائیں خوب مانگتے رہیو اور ہمارے لیے بھی دعا مانگیو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔